بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 32 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نصب المضارع بعد لام الجحود، فعل مضارع کا منصوب ہونا لام جحود کے بعد۔ لام جحود کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بحث پڑھ کر سمجھ لیں گے۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ لیں کہ جس طرح سابقہ لیکچر میں لام التعلیل کے بعد ان مقدرہ یا مضمرہ تھا، لیکن وہ کیا تھا، جوازن، لیکن لام جحود کے بعد بھی ان مقدرہ ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے، لیکن یہ ان وجوباً مقدرہ ہے، مضمرہ ہے، اس کا اظہار آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصب الفعل المضارع بعد لام الجحود۔ جحود کا لفظی ترجمہ ہے انکار کرنا، جحدا ای انکارا، انکار کرنا۔ اب معنی کے اعتبار سے دیکھ لیں، ما کان الصدیق، دوست نہیں تھا، لیخون صدیقہ، کہ اپنے دوست کو دھوکہ دیتا، لیخون، گویا کہ خیانت کا انکار ہو رہا ہے، اس لیے لام الجحود لام الانکار، کہ وہ خیانت کرتا یا وہ دھوکہ دیتا اپنے دوست کو، اس طرح کا دوست نہیں ہوتا۔ ما کانت الطیور، پرندے نہیں تھے، کیونکہ ما نافیہ ہے، یہ ما نافیہ ہے، اور یہ دونوں مل کے فعل ایسا ہے کہ جس میں نفی ہو رہی ہے۔ ما کان الرجل قائما، آدمی نہیں تھا کہ وہ کھڑا تھا، مطلب ما کانت الطیور، پرندے نہیں تھے، لتسجن فی الاقفاص، کہ اس کو قید کیا جاتا پنجروں میں، قفص اقفاص، اقفاص جمع ہے قفص کی۔ لم یکن الشرطی، پولیس والا نہیں تھا، لیسرق، کہ وہ چوری کرتا، گویا کہ چوری کا انکار کر رہے ہیں لام جحود کے ذریعے سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یسرقا، یخونا، لتسجنا، ارافقا، یہ سب منصوب ہیں، فعل مضارع منصوب ہے، تو نصب لام جحود نے نہیں دیا، کیونکہ لام جحود یہ من النواصب نہیں ہے، یہ ان حروف میں سے نہیں ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں، جیسا کہ ان، لن، کئی، اذن، الحروف الاربعہ، جب ان میں سے نہیں ہے تو فعل مضارع کو اس نے نصب نہیں دیا، اس نے منصوب نہیں بنا۔ وہ کیا ہے، وہ ان مقدرہ ہے جو لام جحود کے بعد چھپا ہوا ہے۔ لم اکن، میں نہیں تھا، لارافق الاشرار، کہ میں شرپسند لوگوں کی مرافقت کرتا، مصاحبت کرتا، ان کے ساتھ بیٹھتا، میں ان کا رفیق بنتا، ایسا میں نہیں تھا۔ تو وہ کہ انکار ہو رہا ہے تو لام جحود ہے، لام تعلیل یہ نہیں ہے، کیونکہ لام تعلیل میں ما بعد اللام سبب ہوتا ہے ما قبل کے حصول میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ بھوکے ہیں تو آپ کھانا کھائیں گے، تو آپ کہیں گے اکلت لی اشبع، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے بحث سے مزید سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، انظر الى الافعال المضارعہ، افعال مضارعہ کو دیکھیں، یخون، تسجن، یسرق، ارافق، فی الامثلۃ السابقہ، پہلی گزشتہ مثالوں میں، تجد کل منہا، تمام مثالوں کو آپ پائیں گے، مقرونا بلام، ایسے لام کے ساتھ مقرون، ٹھیک ہے، لام آیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ لیست ہی لام التعلیل السابقہ، وہ لام تعلیل لام السبب نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے سبق میں گزرا، وہ لام جو جس کا ہم نے بتا دیا پہلے، لام التعلیل نہیں ہے، ایسے لام کے ساتھ مقرون ہے، پیوستہ ہیں۔ لأنہا، کیونکہ یہ والا لام، لا تفیدو، یہ فائدہ نہیں دیتا، ان ما بعدها علت، کے ما بعد علت اور سبب ہے، فی حصول ما قبلها، ما قبل کے حصول کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ وانما ہی لام اخرى، بلکہ وہ ایک دوسرا لام ہے، اذا تأملتها، اگر آپ غور کریں، فی کل الامثلۃ، تمام مثالوں میں، التي وردت، جو وارد ہوئی ہیں، فیہا، وجدتها، آپ اسے پائیں گے، مسبوقۃ دائما بکانا، کہ بھائی یہاں پر ہر مثال میں کانا ہے، ما کانا، لم یکن، لم اکن، ٹھیک ہے، اور بعد میں لام جحود ہے۔ تو کہتے ہیں مسبوقتاً، ہر مثال میں آپ پاتے ہیں کہ وہاں پر کانا ہے المنفیہ، جس کے اوپر ما کا بھی دخول ہوا ہے، ما کانا، لم اکن، ٹھیک ہے،
وما تصرف منہا، یا تو وہاں پر کانا ہے یا وما تصرف منہا، جو تصاریف اور جو مشتقات یا جو اس میں سے صیغے نکلتے ہیں، یعنی اسی کانا یکونو سے جو بھی تصاریف اور گردانیں نکلتی ہیں وہ وہاں پر ضرور ہوں گی، اور وہ بھی منفیہ ہوں گی، اس پر ما کا بھی دخول ہوگا یا لم کا۔ وَلِوُقُوعِ هَذِهِ اللام دائما، اور ہمیشہ جب یہ لام واقع ہوتا ہے بعد النفی، نفی کے بعد، یعنی بعد الجملۃ المنفیہ التي کان وما تصرف منها، کانا اور وما تصرف منها جملے کی ابتدا میں یہ ضرور ہوگا، اس کے بعد لام واقع ہوگا دائما، تو بعد النفی واقع ہو رہا ہے کیونکہ جملہ منفیہ ہے ما کانا۔ سمیت لام النفی، تو اس لام کو ہم نے نام دیا ہے لام النفی و لام الجحود، اس کو لام النفی کہ یہ بھی نفی کرتا ہے اپنے کام کے ہو جانے کا، ٹھیک ہے، یعنی فعل کی نفی کرتا ہے، او لام الجحود انکار کرتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعَةِ، آپ غور کریں افعال مضارعہ کے آخری حرف پر، بعد هذه اللام، اسلام کے دخول کے بعد، فی الامثلۃ السابقہ، وجدت، آپ پائیں گے کل منها منصوبا، کہ تمام افعال مضارعہ منصوب ہیں، ولکنک، لیکن آپ لا تجد اداة من ادوات النصب، وہاں پر آپ نہیں پاتے کوئی بھی ایک ادات یا ایک عامل جو عوامل نصب میں سے ہو، نصب دینے، التی تنصب المضارع، جو فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں۔ وَإِذَن، تو پھر کیا ہوگا، لا بد، ضروری ہے، ان یکون النصب، کہ نصب جو یہاں پر وجود میں آیا، بحرف محذوف، کسی حرف محذوف کی وجہ سے ہے، من حروف النصب، جو نصب دینے والے حروف ہیں، ولا بد، اور ضروری ہے، من ان یکون هذا الحرف المحذوف، ضروری ہے کہ یہ حرف جو محذوف ہے وہ ہوگا ان ہوگا، لأن المعنى لا يستقیم، کہ اس کے بغیر معنی مستقیم نہیں ہوتا، یا معنی نہیں بن پاتا ان کے تقدیر کے بغیر، کیونکہ معنی میں ان کا بھی معنی آ رہا ہے، تو معنی مستقیم یا معنی نہیں بن پاتا بتقدیر غیرہ من النواسب، اس کے بغیر کسی دوسرے حرف کے تقدیر کے۔ ان ضروری ہے یہاں پر، ان کے علاوہ اذن، کئی، اس کا یہاں پر معنی نہیں بن پا رہا، اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یہاں پر جو من حروف النصب ہے وہ ان ہی مقدر ہے۔ ولما كانت ان لا تظہر بعد لام الجحود، تو جب کبھی ان کے بعد، جب کبھی ان جملوں میں ان لا تظہر کے ان جو حرف ہے وہ ظاہر نہیں ہو لام الجحود کے وقوع کے بعد، کان اضمارها واجبا، ای کان اضمار ان واجبا، ان کا اضمار اور مقدر کرنا یہ واجب طے پایا، تو اسی لیے ہم کہیں گے دونوں تمام مثالوں میں ان ظاہر نہیں ہے، بل وہ وجوبی ہے اس کا محذوف اور مقدر رکھنا۔ قاعدہ سمجھ لیں، ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع منصوب ہوگا بان، ان کے ذریعے سے یا ان کی وجہ سے، مضمرتن، بان مضمرہ، وہ ان جو مقدرہ مضمرہ ہو، نظر نہ آتا ہو، وجوباً، وجوبی طور پہ، بعد لام الجحود، جب کبھی بھی یہ لام جحود ہوگا، لام جحود کے بعد ان مقدرہ ہوگا۔ اور ہم نے بتایا لام الجحود کیا ہوتا ہے، جو فعل مضارع یعنی منفی جملے میں آتا ہے، کانا یکون ہو یا اس کے تصاریف ہوں، گردانے ہوں، اس کے بعد لام جحود کا وقوع ہوتا ہے، ورنہ تو وہ لام تعلیل کہلائے گا۔ امید ہے کہ سبق اب احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد بعد او کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے تو اس کو بھی پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم۔